نہیں رہتی. تم آج تک حلالے کو جناب سینے سے لگا کے بیٹھے. کتنے مولوی جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں, کتنی گدیاں ہیں جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں اور حلالے ہوتے ہیں. بیویاں کسی اور کے نکاح میں جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہیں, پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح ہوتا ہے. تم تو اس کو نہیں چھوڑ سکے. یہ سے غیرت محفوظ ہونی تھی, وہ نہیں چھوڑ سکے. تھوڑے کو کی توقع کہ سینے دے بن لو گے تو چی آمین کر لو, تو اسی اپنی غیرت لئی نہیں بول سکے. ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ گھر سے جڑی بچی نس جائے, بھاگ جائے, مفرور بچی دا عدالتی نکاح نہیں ہوندا, زنا ہوندا ہے. تو اے گل ساڑی نہیں منی, تو سارا زنا کروا لے, گل نہیں منی. رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تم نے مانی ہے نہیں مانی؟ آج تک نکاح ہوتے ہیں اور سارے حنفی مولوی پڑھاتے ہیں, وہاں عدالتوں میں بیٹھے ہیں, وکیلوں کے چیمبر کے پچھلے کمروں میں نکاح ہوتے ہیں, یہی مولوی پڑھاتے ہیں. 5, 10, 10, 15 ہزار جائز نکاح کا, 2000 حرام نکاح کا, 20,000 یہ سارے ہو رہے ہیں. یہ تقلید ہی ایسی نعمت ہے جس کے یہ سارے گول کھلائے ہوئے. لے آؤ, نبی علیہ السلام کا فیصلہ حتمی ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ خود امام صاحب کی زبان سے سنی. آپ کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, وہ لکھ رہے تھے اور امام صاحب بول رہے تھے, بولی جا رہے تھے, وہ لکھ رہے تھے. تو امام یوسف نے پتا, جب لکھ رہے تھے نا امام صاحب بول رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے, امام حنیفہ نے دیکھا تو وہ کیا فرمایا, وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسُف, ہے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہو, میری ہر بات نہ لکھیا کر. سویرے میں کچھ کہنا, شام میں کچھ کہنا. سویرے فیصلہ دینا, سویرے میں شام کو واپس لے لا. امام صاحب جو خاصا سی, سویرے فتویٰ اور ہوں شامی اور ہوں سی. ہم تو ادب کرتے ہیں نبی, احترام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, کچھ اکرام اور کچھ عرف سے ڈر کے بولتے ہیں. فرمایا کہ ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر, میری سویرے کچھ ہوندی یار, شامی کچھ ہوندی, آج فتویٰ دینا سویرے واپس لے لینا. میرے علم کی کون سی عصمت ہے, کون سا معصوم ہے, اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص لکھتے تھے. صحابہ نے کہا یار تو ہر ویلے قلم دوا چکی ہوندی حضور دے نال نال ہونا, جو حضور بولی جانا تو لکھی جانا, ہر بات نہ لکھیا کر. نبی پاک خوشی چاہتے ہیں, کس ویلے غمی چاہتے ہیں, کس ویلے اچھا بندے دا طبیعت ہوندی ہے, کس ویلے طبیعت دے اندر کچھ بوجھل پن ہوندا ہے, ہر بات نہیں لکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے, انہوں نے لکھنا چھاڑ دیتا. کچھ دن بعد حضور نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہا. یا رسول اللہ, میں صحابہ نے آیا مشورہ دیتا ہے. فرمایا ہے عبداللہ پھر تو رک گیا ہے, میں جو کہوں لکھ. اس مقام پہ لے آؤ نا, سویرے کچھ شام کچھ. آج میں کچھ کہہ رہا ہوں, کل میں کچھ کہہ رہا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جو میں کہوں لکھ. آپ نے پھر اپنی 2 انگلیاں, یہ انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی اٹھا کے اپنے منہ مبارک کی طرف لا کے جیب پر زبان مبارک پہ ہاتھ انگلیاں رکھ کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں. یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے میرے سمجھ نہیں آتی بختم نبوت نہ پھر کی ماننا. یہ رسول اللہ کے بعد امام ہی بنانے تھے, وہی ان پر آنی تھی, مذہب ان کے نام پہ چلنے تھے, تو پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ سیدنا علی پر وحی آئی, سیدنا امام حسن پر تمہارے بقول وحی آئی, امام حسین پر وحی آئی, وہ منصوص بھی تھے, اللہ کی طرف سے منتخب ائمہ بھی تھے. پھر آگے پڑھیے امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, ان کے نام پہ مذہب عقیدے بنانے تھے. پھر ختم نبوت کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہے؟ آخری نبی کس کے لیے ہے؟ اطاعت کسی اور کی ہے, نسبت کسی اور کی چل رہی ہے. پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے
کہ محمد مصطفیٰ کی ذات آخری ہے اور مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے، اب کوئی نہیں آ سکتا امام۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، عیسائیوں 2000 سال ہو گئے عیسیٰ ابن مریم دنیا سے آئے اور اٹھائے گئے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں سولی پہ چڑھا دیے گئے، صلیب کا ان کا نشان ہے، لیکن آج تک انہوں نے کوئی امام نہیں بنایا۔ آج تک عیسیٰ کے مذہب پر وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے، اس مذہب پہ وہ عیسائی کھڑے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب کو بدل دیا ہے، لیکن اپنے نبی کی بات پہ کھڑے ہیں، چاہے وہ صحیح کھڑے ہیں چاہے وہ غلط کھڑے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے کہ نبی کی شریعت کو بدل دیا ہے، لیکن انہوں نے آج تک عیسیٰ ابن مریم کے بعد 2000 سال گزر گئے، آج تک وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، عیسائی ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تو زندہ بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، دیکھ رہے ہیں، پھر اماموں کو کھڑا کرتے ہو۔ ہم جنہوں نے آج تک مصطفیٰ کے بعد کسی کو کھڑا نہیں کیا، ہم نے کہا مرشد وہی ہے، بیعت کو نہیں کی۔ یہ سارے سلسلے جتنے بھی بیعت کے نکلے ہوئے سارے جھوٹے، بس بیعتیں دو ہیں اسلام میں، ایک نبی کی بیعت مسلمان ہوتے وقت، اور دوسرے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت، اس کی حکومت کو مانتے وقت۔ یا جہاد کے لیے نکلے تو امیر کے ہاتھ پر بیعت کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا، جہاد کروں گا، اس کے علاوہ پیری فقیری کی کوئی بیعت اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو بیعتیں چلتی ہے نا پاکستان میں پیروں کی، یہ پتہ کس کے لیے؟ بس تو ٹوپی میرے مذہب کے مطابق پاڑی، میری ٹوپی دا رنگ پیلا تے تو پیلی پاڑی، چار کونے تے چار کونے بنانے تے نظر نیاز جیڑی بنے ساری من دیونی بیعت کا۔ خبردار جی کسی اور نو کوئی شاید دے، پوری زندگی جیڑا تو کمانا ہے نا تے راہ دے رب تے راہ دے دینا، اور رب تے راہ دے بجائے مینوں دینا۔ یہ بیعت ہوتی ہے کہ میرا پیٹ تو نے چلانا ہے، مجھے نظریں تو نے دینی ہے، نیازیں تو نے دی۔ ساڈا مرشد اتھے رہندا ہے، ساڈا مرشد اتھے رہندا ہے۔ جب یہ سارے مرشد تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کس کے مرشد ہے؟ سن لیجئے، اب کوئی امام نہیں ہے، کوئی پیر مرشد نہیں ہے، یہ سارے فن کے امام ہیں۔ کوئی نحو کا امام، کوئی صرف کا امام، کوئی بلاغت کا امام، کوئی فلسفے کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی تفسیر کا امام۔ یہ فن کے امام ہے، شریعت اور دین کے امام ایک ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دل و دماغ سے سارے یہ بت نکالیے، عبادت اللہ کی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے بعد، آنے کے بعد، نبی ہونے کے بعد۔ کیا وہ تمہیں حدیث یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کا ورق پڑھ رہے۔ یہ کالے رنگ کی کتابیں اور سبز رنگ کی کتابیں، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی حیثیت ہے، تو رات کا ورق پڑھ رہے۔ رسول اللہ نے دیکھا اور کہ میرے ہوتے ہوئے میرا عمر تو رات پڑھے، آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ سیدنا صدیق بھانپ گیا حضور کے چہرے پاک کے تاثرات سے، فرمائے عمر تجھے تمہاری ماں گھوم پائے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو؟ جو سے عمر نے حضور کے چہرے والے ویکھے نا، فوری رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد کے مرشد ہونے پر راضی۔ یا رسول اللہ ویسے تو رات ورق مل گیا سی، میں پڑھن لگ پیا۔ فرمایا اے عمر سن لے، یہ تو تورات ہے، اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں تو سن لے، مینوں میرے اطاعت تو بغیر، میری اتباع تو بغیر موسیٰ کلیم اللہ واسطے کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ بھی دنیا میں آ جائے تو محمد کی تابعیت داری کریں گے۔ یاد رکھیے نبی نبوت ملی ہی بعد، پہلے اللہ نے وعدہ لیا ہے، امام بنا کے پھر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا، امامت کا سارے نبیوں کو اکٹھا کیا رب نے، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک۔ اے نبیوں میرے سے وعدہ کرو۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا اگر میں تن کتاب دے دیا، حکمت دے دیا، نبوت دے دیا،
تواڈی خطابت، تواڈی امامت، تواڈی نبوت، تواڈی کتاب، تواڈی اطاعت جاری ہوئے. یا اللہ پھر قرآن پاک کے الفاظ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے سارے نبیوں، اگر میں تم کتاب و حکمت، نبوت، امامت دے دیاں، پھر میرا ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی و رسول آ جائے. یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے تے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھنا ہے، اطاعت مصطفیٰ دی کرنی آپ بھی اور اپنی امت کو بھی کہہ دینا ہے ہمارا نظام ختم، ہماری اطاعت ختم، ہماری اتباع ختم، ہماری شریعت ختم. آج کے بعد میں بھی اور میری ساری امت بھی محمد کی غلام ہوگی. یہ حکم ہے نبیوں کو. تسی ائمہ کرام نو لئی پھر دیو. سن لیجئے سارے غلام ہے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. نبی علیہ السلام تو قیامت والے دن آپ کی بات تو دنیا آخرت میں حجت ہے. یہ حیثیت ائمہ کرام کو یہ نہیں. چاہو ائمہ کرام نبی علیہ السلام کی تو ہر بات قابل اطاعت ہے. کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے امام ابو حنیفہ کی ساری بصیرت ہمارے لیے نمونہ ہے؟ لے آؤ کوئی کتاب. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو آپ کی نہ مانے وہ تو کافر ہے، تو جو ان کی نہ مانے اس کا درجہ لے آؤ. جو رسول اللہ کی چھوڑ دے وہ لعنتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے میری سنت کو چھوڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے. لے آؤ. قرآن میں حدیث میں امام سے کے بارے میں یہ فتویٰ، یہ تصور. تو یہ حیران ہو گئے جب یہ حدیث انہوں نے سنی نا، جو حضور کی نہ مانے چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت. تو اس بات سے باز تو نہیں آئے. در مختار میں لکھا ہے جو امام حنیفہ کا قول چھوڑ دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت. کون سا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کے درجے پہ لے آئے. صرف منہ چو نبی نہیں کہا، باقی کام سارا وہی ہے. کہتے ہیں ہماری کتاب جو الہدایہ ایسے ہے جیسے قرآن ہے. لے آؤ، اب لے آؤ. کسی مسلمان کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کہ فقہ حنفی دی سب تو بڑی کتاب تے ہو وہ تو الہدایہ دے سی او دے اتے جے نہ لکھے ہوئے کل ہدایہ کل قرآن، تو ہم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے. ہدایہ قرآن جیسی جنہ دی بڑی کتاب فقہ کی جو امام کی اپنی بھی نہیں وہ قرآن جیسی ہے. کون سا مسئلہ ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ آئیں گے، زندہ ہیں جب زمین پر آئیں گے تو حنفی امام حنیفہ کے مقلد بن کے آئیں گے. کہتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جناب متی ہوں گے، مقلد ہوں گے. یہ تو عیسیٰ بھی حنفی ہونا ہے. پھر قیامت نہیں، بس قیامت نیڑے ہی ہے. اگر یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. میں نے فرق والے کی آپ کے سامنے ایک شیعہ کا امامت اور ایک اہل سنہ کے نام پہ جو امامتیں کھڑی وہ منصوص نبیوں سے افضل سمجھ کے ان کی پیروی کر رہے ہیں. یہ غیر معصوم سمجھ کے باتیں وہی ہیں اماموں کی مان رہے ہیں جو رافضی مانتے ہیں. لیکن ہم ہیں اہل الحدیث جو سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ فن کے علم کے امام تھے، شریعت کے امام محمد مصطفیٰ. اس پر ہم کھڑے، اس رکاوٹ کو کاٹی، کراس کیجیے کہ امام سے غلطی بھائی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے. امام کے مسلک میں خطا غلطی کا امکان ہے، لہذا اس کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے. چھوڑیں اور حدیث کی بات کو قبول کر. امامت اور تقلید سے بڑھ کے یہ جو رہبانیت ہے نا، رہبانیت صوفی پن، یہ مجذوب ہے، یہ صوفی ہے.
اینو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مجذوبہ صوفیت تصوف، یہ اس سے اگلی رکاوٹ حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، صوفیوں کو حق نہیں قبول ہوتی. اور رہبانیت تصوف جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف اسلام توحید سنت کو قبول کرنے میں جس طرح امامت تقلید رکاوٹ ہے، اسی طرح وہ رکاوٹ ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ باس ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ.